فذكر بالقرآن من يخاف اب ایک صورتوں کا جوڑا آ رہا ہے، سورت مزمل اور سورت مدثر۔ اگر آپ کو یاد ہو، علامہ اقبال کی ایک بڑی ٹپیکل تصویر ہوا کرتی تھی کہ علامہ اقبال کمبل لے کر بیٹھے ہوئے ہیں اور یوں غور و فکر کر رہے ہیں۔ یاد ہے پرانی تصویر ایک علامہ اقبال کی؟ تو جو بھی شخص کسی گہرے غور و فکر میں ہوتا ہے تو وہ سوچوں میں گم ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی اور آپ گھر تشریف لائے تو آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے تقاضا کیا زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو، مجھے سردی لگ رہی ہے۔ تو کمال ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ میں سوچتا ہوں کہ کسی نوجوان کو کوئی جوان عورت نہ ملے شادی کرنے کو، اور کوئی بوڑھی اور 2 دفعہ کی بیوہ ملے، تو شاید اس سے زیادہ کوئی محرومی کی بات اس کے لیے نہیں ہے۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی 25 سال کی عمر میں ہوئی ہے، اور ایک شریف نوجوان، یہ شریف بچہ جو عورتوں میں دلچسپی نہیں لیتا اور الٹی سیدھی دلچسپیاں اس کی نہیں ہیں، تو جب وہ جوان ہوگا اس کو شادی کا خیال آئے گا تو کس لڑکی کا خیال آئے گا کہ مجھ سے شادی کر لوں؟ اپنی کزنز، چچا کی بیٹیاں، تایا کی بیٹیاں، پھوپھی کی بیٹیاں، خالہ کی بیٹیاں جو اس کے ساتھ کھیلی ہوں بچپن میں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب جوان ہوئے تو آپ کو ام ہانی، حضرت علی کی بڑی بہن ہے، ابو طالب کی بیٹی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے خواہش ظاہر کی شادی کی، لیکن ابو طالب نے ام ہانی کا رشتہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیا۔ ٹھیک، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک گفٹ تھی۔ اچھا 27ویں شب ہے، آپ کو وہ سنائی دوں کہ کیسے یہ شادی ہوئی۔ بڑا دلچسپ واقعہ ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک نیک پاک باز خاتون تھی، 2 دفعہ کی بیوہ تھی، پہلے دونوں خامدوں سے ان کے بچے تھے۔ تو ایک دفعہ رات کو وہ دیر سے طواف کر کے آئیں، اور عورتیں بالعموم نیک عورتیں وہ رات کے اندھیرے میں طواف کیا کرتے تھی تاکہ مردوں سے تاکرا کم ہو اور ان سے نظریں چار نہ ہوں۔ تو ایک دن دیر سے گھر آئیں اور تھکی ہوئی تھیں، تو بچے سو چکے تھے اور کمرے کے کونے میں بیٹھی وہیں آنکھ لگ گئی۔ تو انہوں نے خواب دیکھا کہ سورج آسمان سے اتر کر ان کے گھر میں آ گیا ہے، اور ساری دنیا کے لوگ سورج سے روشنی لینے کے لیے آ رہے ہیں۔ انہوں نے اپنا یہ خواب اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل سے کے سامنے بیان کیا۔ ورقہ بن نوفل کون ہے یہ بھی سمجھ لیجئے۔ مکے میں کچھ لوگ تھے جو صدیقین کہلاتے ہیں کہ ان کو شرک سے نفرت تھی، اور وہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کیا کرتے تھے کہ اللہ ہم صرف تیری عبادت کرنا چاہتے ہیں، ہمیں راستہ بتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اور وحی کے آغاز سے پہلے باقی تو مر چکے تھے، ان میں سے صرف ایک باقی تھے، ورقہ بن نوفل۔ یہ انہی میں سے تھے جو دعائیں کرتے تھے کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ یعنی انہی میں سے ایک حضرت سعید ابن زید کے والد حضرت زید تھے۔ یہ سعید ابن زید کون ہے؟ حضرت عمر کے بہنوئی، کنیکٹ کر لیں اپنے ذہن میں، کہ جو حضرت عمر کے ایمان کا ذریعہ بنے۔ تو وہ بھی ان صدیقین میں سے تھے، اور ورقہ بن نوفل بھی تھے، اور حق کی تلاش میں یہ عیسائی ہو گئے تھے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے آغاز سے 600 سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخری پیغمبر تھے اس دنیا میں تشریف لانے والے، تو ڈھونڈ کر کہ یہ ہے اسلام کا آخری ورژن، یہ عیسائی ہو گئے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ تمہارے گھر میں کوئی نبی آئے گا۔ تو حضرت خدیجہ سمجھی کہ شاید میرے ہاں کوئی نبی پیدا ہوگا، بچہ ہوگا میرا کوئی نبی۔ پھر مکے کی عورتیں کبھی کبھی کوئی واز
یا بیان کا بندوبست کیا کرتی تھی. تو ایک دفعہ ایک یہودی عالم بیان کر رہا تھا، درس دے رہا تھا انہیں، تو سامنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طواف کر کے گزرے. تو اس نے درس دیتے تھے کہا وہ جو لڑکا گیا ہے نا تم میں سے جو اس سے شادی کر سکتی ہے کر لے، وہ اللہ کا نبی بننے والا ہے. باقی سب عورتوں نے تو ہنسی میں اڑا دیا کہ ہمیں مار گیا. حضرت خدیجہ نے اگلے روز اپنے غلام کو بھیجا اس کی طرف اور بلایا اپنے گھر. جیسا ہوتا نا کہ آپ میرے یہاں آ کے چائے پئیں، اور اس سے کہا کہ کل جو تم نے بات کہی تھی وہ تم نے کیا کہی تھی؟ میں نے کہا میں نے ٹھیک کہا تھا، مذاق نہیں کیا تھا میں. اس طرح کے کچھ اور خواب بھی آئے. ادھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ریپیوٹ بنی مکے میں. یہ سمجھ لیجئے کہ سیرت نگار ذرا اس میں تھوڑی سی بے احتیاطی کرتے ہیں. ایک طرف کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کا مال لے کے جاتے تھے، اور دوسری طرف کہتے ہیں آپ نے تجارت شروع کر دی. آپ تاجر نہیں تھے، تجارت کے پیشے سے وابستہ تھے. آپ دوسروں کو مال لے کے جاتے تھے اور اس میں سے کمیشن ملتی تھی آپ کو. بہت جلد مکہ مکرمہ کے اندر یہ مشہور ہو گیا کہ محمد نامی جو نوجوان ہے ہاشمیوں کا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عجیب قسم کا سیلز مین ہے. اپنا مال بیچنے کے لیے بھی جھوٹ نہیں بولتا، اور اس سے بھی عجیب بات، مال بیچنے سے پہلے مال کا نقص بتا دیتا ہے کہ اس میں یہ نقص ہے. تو آپ الصادق اور الامین مشہور ہو گئے. ادھر خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ 2 دفعہ کی بیوہ تھی، لیکن انہیں بھی مکے کے لوگ الطاہرہ کہہ کر پکارتے تھے، پاک باز خاتون. تو انہوں نے بلایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، محمد بن عبداللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان سے کہا کہ آپ میرا مال لے کے جائیں، میں آپ کو باقی لوگوں سے دگنا کمیشن دوں گی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب سے مشورہ کر کے یہ ان کی آفر قبول کی. تو حضرت خدیجہ نے انہیں بھیجا اور اپنا ایک بھتیجا اور اپنا ایک غلام ساتھ بھیجا، اپیرنٹلی ٹو ہیلپ ہم، کہ جو کہیں وہ کرنا ہے تمہیں. اور ساتھ ہی ان سے کہا کہ ذرا ان کو آبزرو بھی کرنا ہے اور مجھے رپورٹ دینی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر میں بہت نفع کمایا، اور واپس آ کر آپ نے پائی پائی کا حساب دیا. یعنی آپ میں سے جو بھی کاروباری پیشے سے وابستہ ہیں، ان کے ملازمین ہیں، وہ خوب جانتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ہیرا پھیری جو ہے وہ پتہ چلتی رہتی ہے. اللہ ماشاء اللہ کوئی ہوتا ہے کھرا، تو یہ کام چلتا رہتا ہے. تو پہلا کام تو یہ کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پائی پائی کا حساب دیا. تو وہ کنفرم ہو گیا کہ واقعی جو کچھ اس شخص کے بارے میں سنا تھا کہ یہ کھرا اور سچا ہے. یس ہی از. اور پھر میسرہ سے کہا بھی تم بتاؤ، غلام کا نام میسرہ تھا، کہ تم نے اس شخص کو کیسا پایا؟ اس نے کہا میڈم جو تعریف اس شخص کی سنی تھی وہ تو کچھ بھی نہیں تھی. ان جیسا معاملہ فہم، ان جیسا ڈیسیژن کرنے والا میں نے آج تک کوئی شخص نہیں دیکھا. تو حضرت خدیجہ نے دل میں ٹھان لی کہ میں اس شخص سے شادی کروں گی. تو انہوں نے اپنی سہیلیوں سے مشورہ کیا کہ میں محمد بن عبداللہ سے شادی کرنا چاہتی ہوں. تو سہیلیوں نے کہا کہ ہمیں کیوں پوچھ رہی ہو، کرو. تو حضرت خدیجہ نے کہا کہ میں اس کو پروپوز کیسے کروں؟ یعنی آج بھی شریف گھرانے کی کوئی لڑکی جو ہے وہ نہیں کہتی اپنے ماں باپ سے کہ میری شادی فلاں سے کر دو. تو آج سے 1500 سال پہلے کیا کیفیت ہوگی، جسٹ تھنک. تو انہوں نے کہا کہ میں پروپوز کیسے کروں؟ تو ان کی ایک سہیلی تھی نفیسہ نام کی، انہوں نے کہا یہ مجھ پر چھوڑ دو، محمد سے میں کہہ دوں گی کہ تم مجھ سے شادی کرنا چاہتے. تو ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طواف کر کے نکل رہے تھے. اب ذہن میں ہے نا نقشہ کہ حجر اسود سے طواف شروع ہوتا ہے، چکر لگاتے لگاتے حجر اسود ختم ہوا، پھر یوں آپ نکلتے ہیں اس میں سے. تو آگے سے آئی، اس نے کہا محمد تم نے شادی نہیں کرنی؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں غریب آدمی ہوں، مجھ سے شادی کون کرے گی؟ نفیسہ نے کہا کہ اگر کوئی عورت تیار ہو تو. آپ نے فرمایا پہلے نام بتاؤ تو پھر میں اپنی رائے کا اظہار کروں گا.
اب مکے میں ریپیوٹ تو تھی نا حضرت خدیجہ کی الطاہرہ، پاک باز خاتون، تو نفیسہ نے کہا کہ خدیجہ تم سے شادی کرنے کو تیار ہے، اور یہ بھی معلوم تھا کہ مکے کی سب سے مالدار خاتون ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا اگر خدیجہ تیار ہے تو میں بھی تیار ہوں۔ آپ نے گھر جا کر اپنے چچا سے کہا کہ مجھے خدیجہ کی طرف سے پیغام آیا ہے شادی کا۔ ابو طالب نے اپنے دونوں بھائیوں ابو لہب اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا مشورے کے لیے کہ اس طرح خدیجہ کی طرف سے محمد کو شادی کا پیغام آیا ہے۔ تو ابو لہب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اوے مروانہ دیں کدھر بےزتی نہ کرا دیں، ہوتا نا کہ آپ شادی کا پیغام لے کر جائیں اور نہ ہو جائے تو اس کو بڑی انسلٹ سمجھا جاتا ہے، اگر بےزتی نہ کرا دیں۔ تو حضرت عباس نے کنفرنٹ کیا اپنے بھائی کو، انہوں نے کہا کیوں ساڈے منڈے کی کسر ہے، سونا نہیں، گبرو جوان نہیں، سچا نہیں، دیانتدار نہیں، یعنی منہ پہ ماری اس کی۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر باقاعدہ یعنی پیغام لے کر گئے ابو طالب اپنے دونوں بھائیوں کے ساتھ، ابو لہب اور حضرت عباس، یہ تینوں گئے ہیں فارملی اب رشتہ لینے کے لیے۔ گفتگو ہوئی، ادھر سے حضرت خدیجہ کے چچا ان کے وکیل کی حیثیت سے، ان کے ولی کی حیثیت سے آئے، گفت و شنید ہوئی، اور حضرت خدیجہ بھی پیچھے بیٹھی تھی، انہی کے گھر میں یہ ہو رہا تھا معاملہ۔ تو ابو طالب نے پوچھا کہ اچھا مہر کیا لوگے؟ تو اس نے کچھ بولنا چاہا لیکن اس کی زبان اکھلا گئی، کچھ کہہ نہیں سکا۔ تو حضرت عباس نے کہا کہ بولو کیا مانگتے ہو؟ میں گھوڑے پر سوار ہو کر گاؤں گاؤں جاؤں گا اور تمہاری ڈیمانڈ پوری کروں گا، بولو کیا مانگتے ہو؟ ابو طالب نے کہا میں سمجھ گیا تم ہینڈسم اماؤنٹ چاہتے ہو، کوئی بات نہیں، ہم تمہاری ریکوائرمنٹ پوری کریں گے۔ پیچھے سے حضرت خدیجہ بولی کہ یہ مہر میں ادا کروں گی۔ ابو لہب نے پھر بکواس کی، لو جی نمی گل سنو، ہن عورتاں مہر دینیاں جے۔ حضرت عباس نے پھر کنفرنٹ کیا کہ ہاں منڈا چنگا ہوئے تو عورت ہر قیمت تے انہوں وصول کر دی ہے، اور تیرا ورگا کھٹا ہو گیا تو انہوں پائی پائی وصول بھی کر دی۔ رشتہ طے ہو گیا، ڈیٹ بھی طے ہو گئی۔ اب شادی کے ڈیٹ پر ابو طالب پھر اپنے دونوں بھائیوں کو لے کر اور اپنا بہترین لباس پہن کر جو عید کے دن پہنا کرتا تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اور اپنی بہن حضرت صفیہ کو لے کر اب پھر حضرت خدیجہ کے گھر گئے۔ بلکہ سوری ایک درمیان میں واقعہ اور ہے کہ ابو طالب نے فردر ذرا تسلی کرنے کے لیے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھیجا حضرت خدیجہ کے گھر۔ انہیں جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے کنیز آئی، جی، انہوں نے کہا کہ جی میڈم ہے تمہاری؟ انہوں نے کہا جی آپ کا نام؟ ان سے کہو کہ صفیہ بنت عبد المطلب آئی ہے۔ تو اس نوکرانی نے جا کر، کنیز نے جا کر کہا کہ جی صفیہ بنت عبد المطلب آئی ہیں۔ تو حضرت خدیجہ دوڑتی ہوئی آئیں باہر دروازے پر اور خود ان کو لے کر اندر گئیں، اور ان سے کہا کہ اس سے پہلے کہ وہ پوچھتی، ایک ہوتا طریقہ کہ ذرا گول مول سی بات شروع کر کے پوچھی جاتی ہے، تو حضرت خدیجہ نے کہا کہ ہاں ہاں جو بات آپ پوچھنے کے لیے آئی ہیں وہ درست ہے، میں نے واقعی محمد کو پروپوز کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب وہ اگلا واقعہ ہے کہ شادی کے لیے گئے، شادی ہو گئی، نکاح ہو گیا، اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے چچاؤں کے ساتھ اٹھ کر ان کے پیچھے پیچھے جانے لگے۔ تو حضرت خدیجہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے کہا، اپنے گھر کی طرف اشارہ کر کے، الا بیتک، اپنے گھر چلیے، فبیتی بیتک، میرا گھر ہی آپ کا گھر ہے، وانی جاریتک، اور میں آپ کی لونڈی ہوں۔ مکے کی سب سے مالدار خاتون، اور اس نے کہا کہ میں آپ کی لونڈی ہوں، اور لونڈی بن کے دکھایا ہے۔ آپ میں سے جو لوگ غار حرا پر چڑھے ہیں، آسان تو نہیں ہے، میرا جیسا آدمی تو 2-3 سانس لے کے چڑھا تھا اوپر، اور چھڑی بھی خریدے سے نیچے سے۔ حضرت خدیجہ جب آپ 7 ہفتے وہاں گزارا کرتے تھے، وحی سے پہلے، وحی کے آغاز سے پہلے، تو حضرت خدیجہ وہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستو، کھجوریں اور زمزم پہنچایا کرتی تھی۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو بات کیا ہو رہی تھی کہ آپ نے کمبل منگایا،
پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک اور بڑی عام بات کی کہ آپ کو تسلی دی کہ آپ غریبوں کے ہمدرد ہیں، آپ یہ نیکی کے کام کرتے ہیں، آپ کا رب آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا، آپ گھبرائیں مت۔ اور ایک دن پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ڈر گئے، جبرائیل سامنے آئے تو حضرت خدیجہ جیسے بیوی بالکل قریب آتی ہے، قریب آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیسے بال جو ہے آپ کے اوپر ڈالے اور پوچھا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ انہوں نے کہا کہ سمجھ لو کہ یہ کوئی نیک روح ہے، اگر یہ کوئی جن یا شیطان ہوتا تو پھر ہمیں اس حالت میں دیکھ کے وہاں اور انجوائے کرتا۔ اب وحی آئی، پہلی وحی آ چکی، اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان بیٹھے رہتے تھے، سوچتے رہتے۔ اس کے بعد پھر یہ دو صورتیں نازل ہوئی ہیں۔ پہلے سورہ مدثر کی ابتدائی آیات نازل ہوئی ہیں اور آپ کو اسائنمنٹ دی گئی ہے کہ آپ کے ذمہ کام کیا ہے، اور پھر یہاں اس کے لیے تیاری جو ہے اس کا ذکر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا المزمل، اے اوڑھ کر سونے والے، لحاف اوڑھ کر، کمبل اوڑھ کر بیٹھنے والے، قم اللیل الا قلیلا، کھڑے ہو جاؤ رات کو مگر تھوڑی رات، نصفہ آدھی، او انقص منہ قلیلا، یا اس میں کچھ کم کر لو، او زد علیہ، یا اس میں کچھ بڑھا لو، یعنی لیس دین ہاف، لیس دین ہاف اور مور دین ہاف۔ ورتل القرآن ترتیلا، ترتیل کے دو معنی لیے گئے ہیں، ایک ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا اور ایک ترنم کے ساتھ پڑھنا، دونوں صحیح ہیں۔ آپ رات کو تنہائی میں تحت لفظ پڑھیں قرآن مجید کی آیات، اور ذرا تھوڑا سا یعنی ترنم کے ساتھ پڑھیں، تو جو ترنم کے ساتھ پڑھنے کا مزہ آئے گا وہ تحت لفظ پڑھنے کا مزہ آپ کو کبھی نہیں آئے گا۔ تو دونوں مفہوم ٹھیک ہیں، ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن پڑھو ترنم سے اور ٹھہر ٹھہر کر۔ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم عنقریب آپ پر ایک بھاری بات ڈالنے والے ہیں۔ یہ اختلاف ہے کہ پہلے یہ آیات نازل ہوئی ہیں پہلے سورہ مدثر کی، اکثر کا خیال ہے کہ پہلے سورہ مدثر کی آئیں اور پھر یہ آیات نازل ہوئی، لیکن یہاں کہا جا رہا ہے کہ ہم عنقریب آپ پر ایک بھاری کلام ڈالنے والے ہیں۔ ان ناشیۃ اللیل ہی اشد وطئا، یقیناً رات کو اٹھنا بہت ہی کارگر ہے نفس پر قابو پانے کے لیے، وہ اقوام کیلا، اور بات بھی سیدھی نکلتی ہے۔ ان لک فی النہار سبحا طویلا، یقیناً آپ کی دن میں بھی بڑی مصروفیات ہیں۔ وذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا، تو اپنے رب کے نام کو یاد کرو اور اسی کے ہو کر رہ جاؤ ہر چیز سے کٹ کر۔ رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو فاتخذہ وکیلا، جو رب ہے مشرق اور مغرب کا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ فاتخذہ وکیلا، اسی کو کارساز بناؤ، اسی پر بھروسہ کرو۔ واصبر علی ما یقولون، اے نبی جو کچھ بھی یہ کہہ رہے ہیں، جو بکواس یہ کر رہے ہیں، جب بھی ہم پڑھ کے آئے ہیں پچھلی صورتوں میں، اس پر صبر کیجئے۔ وَاہْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، اور بہت ہی عمدہ طریقے سے ان کو نظر انداز کیجئے۔ وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ، وہی بات میں کہتا ہوں نا، سینے چڑھا کر تاڑی ایسی تیسی۔ وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ، اور چھوڑو مجھے اور ان جھٹلانے والوں کو، میں نمٹنا اولی النعمت، جو بڑی خوشحال ہیں، نعمتوں والوں میں کھاتے پیتے ہیں۔ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، اور رہنے دو انہیں اسی حالت میں کچھ دیر۔ ان لدینا انکالا و جہیما، یعنی وہ جو آستینے چڑھانے والی بات تھی نا، اب اس کا بیان آ رہا ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں، سڑک کو سارا بندوبست ہے نہ پڑتا۔ ان لدینا انکالا و جہیما، یقیناً ہمارے پاس بھاری بیڑیاں اور بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ وطعاما ذا غصۃ، اور حلق میں پھنس جانے والا کھانا۔ وعذابا علیما، اور ایک تکلیف دہ عذاب ہے۔ یوم ترجف الارض والجبال، یہ اس دن ہوگا جب لرز اٹھیں گے زمین اور پہاڑ۔ وکانت الجبال کثیبا مہیلا، اور ہو جائیں گے پہاڑ ریت کے بھربھرے ٹیلوں کی مانند۔ یہ جو ریت کے ٹیلے ہوتے ہیں نا، اس کا تعلق بھی دیکھنے کے ساتھ ہے، یعنی شہری زندگی میں یہ سمجھ نہیں آتے۔ جن علاقوں میں ریت ہوتی ہے ان میں روز تقریباً شام کو آندھی چلتی ہے، اور اگر اس رخ پر آندھی چلی ہے تو ریت یہاں سے ہو کر پھر وہاں ایک ٹیلا بنا لے گی،
تو آج آپ دیکھیں گے تو ٹیلا یہاں تھا، اگلے دن دیکھیں تو وہاں ہوگا، اس کے بعد پھر تیسرے دن آپ جا کے دیکھیں تو وہاں ٹیلا نہیں ہوگا، کسی اور جگہ پر ہوگا۔ تو پہاڑ جو اتنے فکس ہوتے ہیں کہ جن کو ہلانا ممکن نہیں ہے، وہ ریت کے ٹیلے بن جائیں گے۔ یہ ڈسکرپشن ہے قرآن مجید کی، فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے بھی دیکھیں، اور یعنی آخرت کا تعارف جاننا، قیامت کا تعارف، کلاسیکل ون۔ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا، مکے والوں ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیج دیا ہے، شاہدًا علیکم، تمہارے اوپر گواہ بنا کر، کما ارسلنا الی فرعون رسولا، جیسے ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول بھیجا تھا، یعنی موسیٰ علیہ السلام۔ فعصا فرعون الرسول، اور یاد ہے تمہیں فرعون نے ہمارے پیغمبر کی نافرمانی کی، فاخذناہ اخذا وبیلا، تو ہم نے دھر لیا اس کو سخت پکڑ میں، دبوچ لیا ہم نے اس کو۔ فکیف تتقون، اور تم بچ کیسے سکتے ہو، ان کفرتم یوم یجل البلدان شیبا، اگر تم نے انکار کر دیا اس دن کا جس کی سختی کا یہ عالم ہے کہ جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔ السماء منفطر بہ، آسمان پھٹ رہا ہے اس کی دہشت سے۔ کان وعدہ مفعولا، اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہو کر رہنے والا ہے۔ ان ھذہ تذکرہ، یہ تو بس ایک نصیحت ہے۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، سو جس کا جی چاہے اختیار کر لے اپنے رب کی طرف جانے کا کوئی راستہ۔ اب یہ دوسرا رکوع جو ہے سورہ مزمل کا، یعنی پہلا تو منہ سے بول رہا ہے کہ یہ مکی قرآن ہے، لیکن دوسرا رکوع جو ہے یہ مدنی ہے۔ فرمایا ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک، یقیناً آپ کا رب جانتا ہے کہ آپ کھڑے ہوتے ہیں عبادت کے لیے تقریباً 2/3 رات، آدھی رات یا 1/3 رات، وطائفۃ من الذین معک، اور آپ کے ساتھیوں میں سے بھی ایک جماعت جو ہے وہ اسی طرح 2/3، نصف اور 1/3 رات کھڑی ہوتی ہے۔ اور جتنا بھی قرآن مجید نازل ہو چکا ہوتا تھا وہ ایک ہفتے میں تہجد کی نماز میں کھڑے ہو کر تلاوت کر کے وہ پورا کیا کرتے، یعنی ایک ہماری تلاوت ہے نا، کہ میں نے اس کیا تھا کہ ہمارے بڑوں کی روایت تھی کہ وہ روزانہ ایک پارہ تلاوت کرتے تھے۔ ہماری نسل نے بڑا ظلم کیا ہے کہ ہم نے اس روایت کو کھو دیا، نہ خود عمل کیا اور نہ بچوں کو یہ منتقل کی چیز۔ لیکن جو بڑے تھے صحابہ اکرام، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا میں 2/3، نصف یا 1/3 رات کھڑے ہو کر قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ واللہ یقدر اللیل والنہار، اور اللہ تعالیٰ ہی نے رات اور دن کے اندازے مقرر کیے ہیں۔ یہ اندازے کیا ہیں کہ یہ رات اور دن چھوٹے بڑے ہوتے رہتے ہیں، بائی چانس نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اندازے مقرر کیے ہیں کہ فلاں دن سورج اتنے بجے نکلے گا، اتنے بجے غروب ہوگا، لیکن فلاں دن اتنے بجے نکلے گا، اتنے بجے غروب ہوگا۔ سردیوں میں راتیں لمبی ہوں گی، گرمیوں میں چھوٹی ہوں گی، اور سردیوں میں دن چھوٹا ہوگا، راتیں بڑی ہوں گی۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈیسائیڈڈ ہے، بائی چانس یا بائی ایکسیڈنٹ نہیں ہے۔ واللہ یقدر اللیل والنہار علم ان لن تحصوہ، اللہ کو معلوم ہے کہ تم اس کا صحیح شمار ہرگز نہیں کر سکتے۔ فتاب علیکم، تو اس نے تم پر مہربانی فرمائی۔ فقرؤوا ما تیسر من القرآن، تو قرآن مجید میں سے پڑھو جتنا آسانی سے پڑھ سکو۔ یعنی ایک دور تھا کہ جب کشمکش کا دور تھا، اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کشمکش کر رہے تھے، لیکن جب مکہ فتح ہو گیا، اسلامی ریاست قائم ہو گئی، تو پھر وہ جو ایک ارجنٹ مشن تھا وہ اکمپلش ہو گیا۔ اور اب کیا ہے؟ اب ایک سیٹلڈ نظام حکومت قائم ہے، خلافت قائم ہو چکی ہے، اللہ کا دین غالب ہو چکا ہے، لہذا ریلیکس کر دیے گئے۔ وہ جو رات کو آدھی رات، 2/3 رات اور 1/3 رات جاگنا معمول تھا، اس کو نفل کے طور پر اس کو باقاعدہ اعلان کر دیا گیا۔ نفل پہلے بھی تھا، لیکن صحابہ کی اکثریت
السابقون الاولون کی اکثریت یہ کام کر رہی تھی۔ اب کیا فرمایا؟ فقرؤ ما تیسر من القرآن، تو پڑھو جتنا آسانی سے قرآن پڑھ سکو۔ علم ان سیکون منکم مرضی وآخرون یضربون فی الارض، اللہ کو معلوم ہے کہ ہوں گے تم میں سے کچھ مریض، وآخرون یضربون فی الارض، اور کچھ لوگ جو سفر کریں گے زمین پر، یبتغون من فضل اللہ، اللہ کا فضل تلاش کرتے ہوئے یعنی معاش کے لیے، وآخرون، اور کچھ اور ہوں گے یقاتلون فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں لڑیں گے۔ فقرؤ ما تیسر منہ، لہذا پڑھو جتنا آسانی سے پڑھ سکو اس میں سے۔ واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ دو رعایتیں دی گئیں۔ پہلی رعایت تو دی گئی کہ رات کو پورا جو ایک حزب پڑھنا ہے اس کی بجائے کچھ کم کر لو۔ دوسری رعایت یہ کی کہ فجر کی نماز اس میں قرات لمبی کر لو، اور پھر بے شک تہجد جو ہے نہ پڑھو، ویسے بھی تھی تو نفل ہی، لیکن واضح الفاظ فاقیموا الصلاۃ، پس نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ قائم کرو، واقرضوا اللہ قرضا حسنا، اور اللہ کو قرض حسنہ دو۔ وما تقدموا لانفسکم، اور جو کچھ بھی تم آگے بھیجو گے، من خیر، بھلائی میں سے، تجدوہ عند اللہ، تو تم اللہ کے پاس اس کو موجود پاؤ گے، ہوا خیرا واعظم اجرا، اور یہی کام بہتر ہیں اور بہت بڑے ہیں اجر کے لحاظ سے۔ واستغفر اللہ، اور اللہ سے بخشش مانگو، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ 27ویں شب جس میں اس وقت ہم بیٹھے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا، اللہ کے رسول اگر مجھے شب قدر مل جائے تو میں کیا دعا مانگوں اللہ سے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دعا مانگنا، ربی انک عفو، ربا تو معاف کرنے والا ہے، تحب العفو، معاف کرنا تجھے پسند ہے، فاعف عنی، لہذا مجھے معاف کرنا ہے۔ تو میں نے عرض کیا تھا پہلے بھی کہ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی سب سے اہم چیز، بلکہ ایک ہی چیز، اصل چیز، وہ استغفار ہے۔ اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگنا، یہ دن رات کرتے رہنا چاہیے، سال کے 12 مہینے کرتے رہنا چاہیے، صبح و شام، دن رات، اور خاص طور پر تہجد کے وقت اٹھنا نصیب ہو تو اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی اصل چیز مغفرت ہے۔ سورہ زاریات میں ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ انہم کانوا قبل ذالک محسنین، یقیناً یہ پہلے بھی نیک تھے، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، اور یہ راتوں کو کم ہی سویا کرتے تھے، وبالاسحار هم یستغفرون، اور وہ سحری کے وقت اللہ سے بخشش مانگا کرتے تھے۔ پھر خاص طور پر یہ رات، اس کی حیثیت جو ہے یہ پورے مہینے کی، اور خاص طور پر پھر یہ طاق راتوں کی، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سیل ہے، منگو بھائی، لوٹ لو۔ تو اس لوٹ سے ہمیں بھی فائدہ اٹھانے میں کوئی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ تعالیٰ سے بخشش کی درخواست پیش کرتے ہی رہنا چاہیے، پیش کرتے ہی رہنا چاہیے۔ جیسے ہوتا نا کہ کوئی چیز مانگنے کا ایک انداز ہوتا ہے کہ بس انسان کہے فارمل انداز میں کہ مجھے دے دو، پھر اور زیادہ انفارملی بھی کہے، اور پھر لپٹ جائے، پیری پہ جائے، دے 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 دے، میں نے یا اللہ دے دے، تیرا کچھ نہیں بگڑتا۔ تو اللہ تعالیٰ سے اسی طرح مانگنا چاہیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم میں سے ہر شخص مستجاب الدعوات ہے، کہ اللہ تعالیٰ اس کی بات سنتا، قبول کرتا ہے، بشرطے کہ ہم مانگیں۔ تو سب سے پہلی بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنا مالک، اپنا رب سمجھیں، اور اپنے آپ کو اللہ پر ڈیپینڈنٹ سمجھے کہ میں تیرا غلام ہوں، یا تو بتا پھر میں کدھر جاؤں، مالک میرا تو ہے، منگنا میں تیرے کو نہیں ہے، لینا بھی تیرے کو نہیں ہے، تیرے کو ہے دے دے۔ دیکھیے میں نے اگر آپ کو کوئی چیز دینی ہو، میں آپ سے وعدہ کروں گا کہ جی میں آپ کو کل دے دوں گا، میرے ذہن میں کیا ہوتا ہے کہ مجھے وہاں سے پیمنٹ ہوگی اور میں آپ کو دے دوں گا۔ لیکن اگر کل مجھے وہاں سے پیمنٹ نہیں ہوگی تو پھر آپ کو تو میں کچھ نہیں دے سکوں گا۔ یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہوئے یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کہیں سے لے کر نہیں دینا، اس نے صرف راضی ہو جانا ہے مجھ پر، اور اس نے بس صرف سینکشن کر دینی کہ جا دفعہ لے جا۔ تو بس ہمیں یہی چاہیے۔ اور یہ مغفرت کے سلسلے میں دو راستے ہیں نا، ایک ہے کہ اللہ تعالیٰ
آسان حساب لے لے اور اس میں مجھے فیورز دے دے حساب کے اندر، وزن ڈالتا رہے. میں تو اللہ تعالیٰ سے یہ کہتا ہوں کہ مجھے ڈکلیئر کر کے معاف کر. بابا بلے شاہ کے الفاظ ہیں نا کہ عدل کریں نہ انصاف کریں، ربا معاف کریں بس معاف کریں. اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی چیز مغفرت ہے، ہر گناہ سے معافی. وہ جو ہم کلمہ استغفار میں الفاظ بولتے ہیں، بڑے زبردست الفاظ ہیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب، اے اللہ میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں ہر گناہ سے. اذنبتہ عمدا او خطا، میں نے جان بوجھ کر کیا ہو یا خطا سے کیا ہو. سرا و علانیۃ، چھپ کر کیا ہو یا علانیہ کیا ہو. واتوب الیہ من الذنب الذی اعلم ومن الذنب الذی لا اعلم، اور میں تیری جناب میں توبہ کرتا ہوں اس گناہ سے بھی جس کو میں جانتا ہوں اور اس گناہ سے بھی جس کا مجھے پتہ ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے علم میں تو ہے نا. تو اللہ تعالیٰ سے لپٹ کر مانگنا چاہیے، اس کے پاؤں پڑھ کے مانگنا چاہیے، بار بار مانگنا چاہیے، اسلوب بدل بدل کر مانگنا چاہیے. دعا کو پیٹنٹ نہ ہونے دیں کبھی. پتہ نا پیٹنٹ نسخہ، اس سے آپ کی توجہ نہیں رہے گی. الفاظ بدلتے رہیں، کبھی کہیں کہ تو میرا رب ہے لہذا دے مجھے. جب یہ روٹین بن جائے، توجہ نہ رہے تو کہیں میں تیرا بندہ ہوں دے مجھے. پھر کبھی کہیں کہ بتا مجھے میں کہاں جاؤں دے مجھے. یعنی اسلوب بدلتے رہیں. اینڈ ٹرائی ٹو بی مور اینڈ مور اینڈ مور پرسنل اینڈ ون ٹو ون. اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہت لطف آئے گا.